مرنے والے کے انتقال کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 حق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق اس کے مال و جائیداد میں اس کے کفن و دفن کا ہے کہ متوسط درجے پر کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے کفن دفن کے انتظام کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ مرنے والے کی، ورنہ آج کل تو دوسرے لوگ کر لیتے ہیں۔ دوسرا حق ادائے قرض کا ہے کہ مرنے والے کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو پھر مرنے والے کے مال سے ان قرضوں کو ادا کرنا پسماندگان پر واجب ہے۔ ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے۔ بیوی کا مہر اگر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرضہ ہے، لہذا کہ مرنے والے نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور بیوی نے خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تو پسماندگان کے ذمے اس کا مہر ادا کرنا واجب ہے، اور بیوی کو یہ مہر میراث کے علاوہ ملے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بعض خواتین اس موقع پر بیوہ کو معاف کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تم جلدی سے مہر معاف کر دو۔ وہ بھی بیچاری پہلے ہی سے شوہر کے انتقال کے صدمے میں نڈھال ہے، دوسری طرف خواتین سے اسے زبردستی معاف کراتی ہیں۔ خوب سمجھو کہ اس طرح معاف کرانا جائز نہیں۔ اگر وہ بیوہ مجبور ہو کر بادل ناخواستہ معاف بھی کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ اگر شوہر اپنی زندگی میں بھی زبردستی بیوی سے معاف کرائے تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ بعض اوقات شوہر بھی معاف کرا دیتے ہیں۔ مثلا بعض جگہ دستور ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد پہلی رات میں ہی شوہر اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیتا ہے اور یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم مہر معاف نہیں کرو گا۔ یاد رکھنا چاہیے شوہر کا اس طرح زبردستی معاف کرانا ناجائز ہے، اور اس طرح معاف کرانے سے مہر معاف بھی نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مرد ہو کر عورت سے اپنا مہر معاف کرائے، بلکہ اگر کسی شوہر کی نیت ہی مہر دینے کی نہیں تھی، بلا مہر نکاح کرنا مقصود تھا، تو اسی صورت میں اس شوہر کا اپنی بیوی سے ملنا زنا کے برابر ہے۔ یعنی نیت ہی نہیں تھی مہر ادا کرنے کی، رکھ دیا 10 لاکھ 15 لاکھ، یا پہلی رات میں معاف کرو تب آؤں گے تمہارے پاس، زنا کے برابر، بغیر مہر کے نکاح ہوتے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے قرضوں کی ادائیگی میں بیوی کا مہر بھی داخل ہے، اگر کسی نے زندگی میں ادا نہیں کیا تھا تو اس کے مال سے کفن دفن کے اخراجات پورے کرنے کے بعد دوسرے قرضوں کے ساتھ مہر کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر اس قرضوں کی ادائیگی میں سارا مال جائیداد بھی خرچ کرنا پڑے تب بھی خرچ کر دیا جائے۔ پسماندگان کو چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے، ورنہ جب تک اس کا قرض باقی رہے گا مرنے والے کی روح جنت میں جانے سے روک دی جائے گی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی عجیب تھا کہ جب جنازہ آتا نا تو پوچھتے بھائی اس کے ذمہ میں کوئی مہر ہے، وہ کوئی قرض ہے کہ نہیں؟ لوگ بتاتے ہاں قرضہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے تم لوگ نماز پڑھ لو اپنی ان کے اوپر، میں نہیں پڑھ رہا۔ ہاں اگر اس وقت کوئی اپنے ذمہ قرض لے لے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، پھر آپ پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز معافی، قرضہ اتنی بری چیز ہے، قرضہ یا تو لے نہیں آدمی، قرضہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کے اوپر، بے آدمی یا تو لے نہیں، اور لے تو پھر اس کو جو ہے وہ ادائیگی کی نیت سے لے، ادائیگی کی نیت سے لے کہ اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا جب ہوگا دے دیں گے، ابھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک اچھے نیک بہت بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، نیک آدمی، صالح آدمی، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، کوئی مانگنے کے لیے آتا کہنے بھائی جب ہوگا دے دیں گے، اور خوب گھر میں کھائے پی رہے ہیں، وہ سب کچھ چل رہا ہے، قرضے دینے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ادائیگی کی نیت سے قرضہ لیتا ہے اور ادائیگی کرنے کی نیت ہوتی بھی کہ میں ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آتی ہے مدد، بھائی تم اکٹھے ادا نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہو، 1000 2000 4000 روپے ادا کرتے رہو، ادا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور اگر نیت ہی نہیں تھی پہلے سے تو پھر مدد نہیں آتی۔ تیسرا حق مرنے والے کی جو وصیت کا ہے کہ مرنے والے کوئی جائز وصیت کی ہے نہیں، اگر کوئی جائز وصیت کی ہو تو باقی مال جائیداد کے 1/3 حصے تک ان وصیتوں کو پورا کیا جائے گا۔ البتہ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ بس کسی نے وصیت کہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرا 40واں کرنا، میرا تیجا کرنا، میری برسی منانا،
تو ایسی وصیت چونکہ ناجائز ہے اس لیے اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں جن کو پورا نہیں کر سکا تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ بھائی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے, یا روزے چھوٹ گئے تھے روزے کا قضا نہیں کر سکا اور وصیت کر دی کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے, یا حج ادا نہیں کیا تھا تو وہ حج فرض ادا نہیں کیا تھا, تو یہ سب وصیت میں داخل ہے اور اسی کے مطابق ان کو ادا کرنا لازم ہے. چوتھا حق جو ہے وہ ہے وہ جو 2/3 مال بچے وہ شریعت کے مطابق تمام وارثین میں تقسیم کیا جائے. لیکن آج کل ہمارے بڑی غفلت پائی جا رہی ہے, لوگ جانتے ہی نہیں کہ مرنے والے کے وارثین میں تقسیم کرنا چاہیے, اور یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے. اللہ اکبر. جو ہی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہوتی اس کی میراث کا تمام مال اس کی ملکیت سے نکل کر ورثہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے. تمام ورثہ اس کے مشترکہ مالک بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ سوئی دھاگے میں بھی تمام ورثہ شریک ہو جاتے ہیں, اور کسی سامان کے استعمال کی بخوشی اجازت دے تو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ استعمال بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی وارث غائب ہے, موجود نہیں ہے اور اس کی رضامندی کا ہی پتہ نہیں ہے, یا کوئی نابالغ وارث ہے جس کی رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے, نابالغ کی اجازت بھی کافی معتبر نہیں ہے, ان تمام صورتوں میں مرنے والے کے مال کو کسی بھی شخص کے لیے, یہاں تک کہ کسی وارث کے لیے بھی میت کے مال کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, اس کی عیادت کی, اور ابھی آپ وہیں بیٹھے تھے کہ اس کو نظر کی کیفیت طاری ہو گئی. یہ حالت دیکھ کر آپ نے واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سوچا کہ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر کا مہمان ہے, چلو اس کے پاس ہی بیٹھے رہنا چاہیے. اس مریض کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چراغ بجھا دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا, حالانکہ اس وقت تو روشنی کی ضرورت تھی. آپ نے جواب فرمایا کہ یہی بات اس چراغ کے بجھانے کا تھا. اس کے بعد یہ چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت میں چلا, اس لیے کہ یہ چراغ جو ہے یہ اس کی ملکیت تھا اور اب اس کے وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا. اب وارثوں کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا. اس واقعے سے امام صاحب کی احتیاط اور تقوی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چراغ اس میں جب بتی جل رہی ہے, اس میں تیل جو جل رہا ہے وہ مرنے والے کا تھا, اب وارثوں میں تقسیم ہو گئی. آنکھیں بند ہوتی ہی وراثت ملکیت جو تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرماتے وہ سب سے پہلے تقسیم میراث کا بہت اہتمام کرتے ہیں, اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے. اللہ اکبر. مفتی عبدالروف صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا کا معمول تھا کہ جب برادری میں کسی کے شخص کا انتقال ہو جاتا تو آپ اس کو دفنانے کے بعد قبرستان سے سیدھے میت کے گھر تشریف لے جاتے اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتے. غربت کا زمانہ تھا, لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال دولت بھی نہیں ہوتی تھی. گھر والوں سے کہتے کہ بھائی مرنے والے کے سامنے جو کچھ مال چھوڑا ہے وہ باہر بھیج دو, میں اس کو وارثوں میں تقسیم کر دوں. جیسے گھر والے اس کے جو مال ہوتا ہے وہ باہر بھیج دیتے, اور دادا جان مرحوم جو اس کو وہی بیٹھے بیٹھے میرا تقسیم فرما کر پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے. تو اصل طریقہ یہی کہ تجزیہ تکفین اور تدفین کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ جتنی جلدی ہو سکے مرنے والے کے میراث تقسیم کر دی جائے, اس میں تاخیر نہ کیا جائے. میں نے یہی بیان جمعے کے دن بھی وہاں کیا تھا مسجد میں نا, تو جناب علی نماز کے بعد کچھ لوگ ملے کہ وہ تقسیم نہیں ہے کہ ہم نے تو کیسے کریں, وراثت جو ہے جو وارثین ہیں ان میں شریعت کے مطابق فتویٰ لے کے تقسیم کر لو کہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے, کیونکہ سب چیزیں آئیں گی اس کی ورثہ میں. اور وہ مسئلہ کہ وہ بیوی والا عورت کا عورت زندہ ہے, بیوی زندہ ہے, میں کہ اس کا بھی اپنا حصہ ہے, اور اگر مہر نہیں دیا تو مہر جب اس کو دینا ہوگا.